بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آئی ایم ثاقب راشد اینڈ یو آر واچنگ انگلش اینڈ جی کے ثاقب. فرینڈز، یہ اسلامیات کا پارٹ 3 ہے جس کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم 400 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کو کور کریں گے. جو ہمارا کوشچن نمبر 37 ہے اور جو آج کا پہلا کوشچن ہے وہ ہے وچ فیمس غزوہ از مینشنڈ ان سورہ ال عمران. سورہ ال عمران میں کون سی مشہور غزوہ کا ذکر آیا ہے؟ وہ ہے سورہ احد. یہ جو سورہ احد ہے یہ 3 ہجری میں لڑی گئی تھی. 17 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 میں، اور اس میں مسلمان مدینہ اور کفار مکہ جو ان سے شامل تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو بعض تو کہتے ہیں کہ شکست ہوئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ اس میں شکست ہوئی تھی نہ اس میں فتح ہوئی تھی. اس میں 70 کے قریب مسلمان جو ان سے شہید ہو گئے تھے اور 27 جو ان سے کفار جو ان سے مارے گئے تھے. اور جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، مسلمانوں کی جو قیادت کر رہے تھے وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کفار کی قیادت کر رہے تھے، جو کفار کے سردار تھے وہ تھے ابو سفیان، کیونکہ جو ان سے ابو جہل تھے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے جو کہ 2 ہجری میں لڑی گئی تھی. کوشچن نمبر 38. In Surah Kahf, which animal is mentioned along with the Ashab Kahf? In Surah Kahf, which animal is mentioned along with the Ashab Kahf? جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ ایک وہ اینیمل کا ذکر آیا تھا جو کتا تھا، جو کہ ڈوگ تھا. اور یہ جو اصحاب کہف تھے بعض کے مطابق ان کی جو تعداد تھی وہ 3 تھی، بعض کے نزدیک 5 تھی اور بعض کے نزدیک 7 آتی ہے. یہ جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ دقیانوس، اس کے ڈر سے یہ ایک غار میں چھپ گئے تھے جہاں ان کے اوپر نیند طاری کر دی گئی تھی، اور یہ تقریباً 309 سال تک وہاں سوتے رہے تھے. کوشچن نمبر 39. دا بیٹل آف یرموک واز فاؤٹ بٹوین مسلمز اینڈ ڈیش. یہ جو بیٹل آف یرموک ہے نا، یہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان لڑی گئی تھی. اور یہ کب لڑی گئی تھی؟ یہ لڑی گئی تھی 5 رجب سن 15 ہجری کو لڑی گئی تھی. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی. یہ وہی جنگ تھی جو ان سے جس میں حضرت خالد بن ولید جو ان سے تھے وہ 60 لوگوں کا لشکر لے کر گئے تھے 60,000 کے مقابلے میں، اور فتح یاب بھی ہوئے تھے. اور اسے بیٹل آف یرموک کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے جنگ یرموک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اردن کے مقام میں دریائے یرموک کے پاس لڑی گئی تھی، دریائے یرموک کے پاس لڑی گئی تھی، اس لیے اسے بیٹل آف یرموک کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 40. مسجد قبلتین از ان. جب مسجد قبلتین کہاں پر واقع ہے؟ یہ مدینہ میں واقع ہے. ان حج اسٹوننگ دا ڈیول از کالڈ. حج کے دوران جب شیطان کو کنکریاں مارتے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم رمی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 42. ان حج ٹریولنگ 7 times between ماؤنٹ صفا اینڈ ماؤنٹ مروہ از کالڈ. یہ جو ہے ماؤنٹ صفا اور مروہ اس کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے سعی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 43. دی فرسٹ امیاد خلیفہ واز. یہ جو فرسٹ امیہ کے خلیفہ تھے امیہ ڈائنیسٹی کے، یہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کوشچن نمبر 44. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sent his messenger to the king beyond Arabia, calling them to Islam. In order to authenticate the credentials of his messenger, a seal was made. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے بارے کے جو ان سے تھے وہ کنگ کو پیغام بھیجا کو اسلام قبول کر لیں، اور اس کے اوتھینٹسٹی کی صداقت کے لیے انہوں نے ایک مہر جاری کی تھی جو کہ سلور کی بنی ہوئی تھی. کوشچن نمبر 45. In the Battle of Uhud, Prophet Muhammad ﷺ selected 8 skillful archers to stay on a mount side.
یہ جنگ عہد لڑی گئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچر کہتے ہیں جنگجوؤں کو جو تلوار چلانے والے ہوتے ہیں، تلوار چلانے والوں کو آرچر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو ان سے تھے وہ سپہ سالار ان کو تعینات کیا تھا درہ اونین کے مقام پہ، اور ان کے سپہ سالار بنایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ادھر رہنا اور جب تک نہ ہٹنا جب تک میں نہ کہوں۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے قریب تھی، فتح یاب ہونے قریب تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، کیوں نہ ہم جو مال کفار چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسے سمیٹ لیں، اسے اکٹھا کر لیں۔ تو یہ دیکھ کے جب وہ بھاگے نا ادھر سے، تو جو حضرت خالد بن ولید تھے وہ اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حملہ کر دیا اور جو سے تھے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو سے تھے افراتفری کا شکار ہو گئے تھے، اور بعض کے نزدیک یہ افواہ پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے آدھے جو مسلمان تھے وہ جو سے ڈر کر وہ جو سے تھے بھاگ گئے، اور بعض جو سے تھے نا وہ ادھر ہی لڑتے رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ تو جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس میں بعض کہتے ہیں کہ شکست بھی ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں نہ شکست ہوئی تھی نہ اس میں فتح ہوئی تھی، یہ بنا کسی نتیجے کے یہ جو ان سی جنگ تھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی وہ کتنی امپورٹنس لگتی ہے ہمارے لیے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا احساس بھی، اور انہوں نے نا اگلی جو جتنی لڑائی تھی اس میں اس بات کو امپورٹنس دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ پہلے اس سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا۔ کوشچن نمبر 46، واٹ واز دا ریلیشن بٹوین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پروفٹ ہارون علیہ السلام؟ جو پروفٹ ہارون اور موسیٰ تھے ان کا آپس میں کیا ریلیشن تھا؟ ان کا آپس میں بھائیوں کا ریلیشن تھا، دونوں بھائی تھے۔ جو حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کوشچن نمبر 47، بیت المعمور از آن ڈیش ہیون؟ جو بیت معمور ہے یہ کون سی ہیون پہ ہے؟ یہ ہے 7th ہیون پہ۔ کوشچن نمبر 48، مسک آف ڈیش واز ڈیمولشڈ بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو مسجد زرر تھی نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے ڈیمولش کر دی تھی، اسے مسمار کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو سی تھی ضرر کا نام سے پتہ چلتا ہے کہ ضرر ایذا پہنچانا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ یہ جو تھی کفار نے جو سی تھی نا کفار تھے انہوں نے بنائی تھی، یہ جو منافق تھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈیمولش کر دیا تھا۔ کوشچن نمبر 49، حضرت ڈیش کنکرڈ دا فورٹ آف کموز؟ یہ جو قلعہ کموز تھا اسے کس نے کنکر کیا تھا، فتح کیا تھا؟ اسے فتح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کوشچن نمبر 50، لیڈی نیم ڈیش ٹرائی ٹو پوائزن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس عورت کا کیا نام تھا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی؟ اس کا نام تھا زینب۔ کوشچن نمبر 51، پروفٹ ریسائٹڈ ڈیش ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی صورت کی تلاوت فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سورہ فتح کی تلاوت فرمائی تھی۔ کوشچن نمبر 52، سیکنڈ مائیگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس ان؟ جو سیکنڈ مائیگریشن تھی حبشہ کی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ پیش آئی تھی 616 ہجری میں۔ کوشچن نمبر 53، فرینڈز آف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیریڈ میسیج آف نکاح؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی فرینڈ تھی جو اسی کے نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ وہ تھی نفیسہ۔ کوشچن نمبر 54، عبد المطلب ڈائیڈ ان ڈیش ہجری؟ جو عبد المطلب تھے انہوں نے کون سی ہجری میں وفات پائی؟ تو انہوں نے وفات پائی تھی 579 ہجری میں۔ کوشچن نمبر 55، فار ڈیش ایئرز حلیمہ ٹک کیئر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے عرصے وہ پرورش کی تھی؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال تک پرورش کی تھی۔
اور حضرت ابو مطلب نے جو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کتنے سال کی تھی؟ انہوں نے 2 سال تک کی تھی، حضرت ابو مطلب نے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے دادا تھے۔ اور جو کوشچن نمبر 57 ہے، سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹک پلیس ان ڈیش نبی، یہ جو بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا تھا یہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوتا 7 نبی کو ہوا تھا، 7 نبی کو ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 58، سوشل بائیکاٹ کنٹینٹ فار ڈیش ایئرز، یہ سوشل بائیکاٹ تھا کتنے سال چلا تھا؟ یہ چلا تھا 3 سال تک۔ کوشچن نمبر 59، اوریجنل نیم آف ابو جہل واز ڈیش بن ہشام، یہ جو ابو جہل تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا عمر بن ہشام، اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا ابو الحکم، جو کہ اگلے کوشچن میں بھی آ رہا۔ کوشچن نمبر 60 اور لاسٹ کوشچن ہمارا اس ویڈیو کا، ابو الحکم از اے ٹائٹل آف، ابو الحکم جو سا تھا نا حضرت ابو جاہل کا جو سا لقب تھا یہ، کیونکہ اسے ابو الحکم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ان کو مانا جاتا تھا، لیکن یہ جو سے اسلام نہ لائے اس لیے انہیں ابو جہل کا لقب دیا گیا، بعد میں ابو جہل کے نام سے پکارا گیا انہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔